بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پوائنٹ آف ویو۔ میں آپ کا میزبان رمضان شیخ۔ پروگرام کے آغاز میں جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ یہ کہ انڈیا پاکستان وارفیئر کے بعد اس وقت پاکستان کا جو وفد ہے وہ امریکہ کے اندر موجود ہے، وہ یونائٹڈ نیشنز میں مختلف ملکوں سے اور وہاں جو موجود ہے مختلف وفود ان سے ملاقات کرے گا۔ بلاول بھٹو زرداری اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو دیگر لوگ موجود ہیں ان میں شہری رحمان ہیں، خرم دستگیر ہیں، فیصل سبزواری ہیں، مصدق ملک ہیں، جلیل عباس ہیں اور تہمینہ جنجوعہ اس کے اندر شامل ہیں۔ ایک اور وفد موجود ہے جو کہ آج یا پھر کل ماسکو یعنی روس کے لیے روانہ ہوگا۔ یہ وارفیئر کے بعد کی ڈپلومیسی ہے۔ آپ لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ انڈیا نے بھی 29 اس قسم کے وفود جو ہیں وہ باہر کے ملکوں کو بھیجے ہیں، اور جہاں وہ جا کے جو بھی ان کا ایجنڈا ہے، جو بھی ان کا پروپیگنڈا ہے، اس کو سیل کرنے کی کوشش کریں گے کہ شاید وہ بک جائے۔ لیکن پاکستان کا جو بھی ایجنڈا ہے، پاکستان کے جو بھی مطالبات ہیں، پاکستان جو کچھ شیئر کرنے جا رہا ہے وہ سچ ہے۔ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب پہلگام کا واقعہ ہوا، پاکستان نے فوری طور پہ انڈیا سے کہا، عالمی برادری سے کہا کہ ہم اس میں کوآپریشن کے لیے تیار ہیں، آپ لوگ جوائنٹ انویسٹیگیشن کروائیے، امپارشل انویسٹیگیشن کروائیے، ہم اس کا حصہ بنیں گے۔ اور انڈیا نے بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی تفتیش کے پاکستان کے اوپر الزام عائد کر دیا کہ جی اس کے اندر پاکستان ملوث ہے، اور یہ لوگ جنہوں نے یہ واقعہ کیا ہے یہ پاکستان سے آئے تھے۔ اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور پھر وہ 6 مئی 7 مئی وہ کون بھول سکتا ہے جس میں پاکستان کی جو جتنی بھی افواج ہیں ان کو فتح حاصل ہے، اور اس کے بعد کا جو منظرنامہ ہے وہ اب آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اسی موضوع پہ گفتگو کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت علی طور صاحب، امتیاز الحق صاحب، اور اس کے علاوہ اسکائپ پر ہمیں جوائن کیا ہے بلال اغوری صاحب نے۔ آپ تینوں کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جو ہمارا سودا ہے یا جو چیز ہم بیچنا چاہ رہے ہیں، دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں، ہمیں تو اس حوالے سے زیادہ ہوم ورک کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم سچ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ سچ پر مبنی ہیں، اور ہم جو دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں اس میں ہم خود وکٹم ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سچ ایک بہت بڑی قوت ہے، اور پاکستان کو اس وقت جو سفارتی سطح پہ کامیابیاں مل رہی ہیں وہ اسی وجہ سے مل رہی ہیں کہ آپ کا موقف سچ پر مبنی ہے، اور ہمیں جو لوگ نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہے، خاص طور پہ بھارت، اس کے تمام کرتوت جو ہیں وہ آہستہ آہستہ دنیا پہ عیاں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اسٹرینگتھ ہے پاکستان کے پاس سفارتی سطح پر۔ اور ابھی حال ہی میں جو بھارت نے ہم پر حملہ کیا، پہلگام کے واقعے کو بہانہ بنا کر اور سیدھا پاکستان کے اوپر چڑھائی کر دی، ڈرونز کے ساتھ حملہ کیا، کافی ہمارے ملک کے اندر جو تھے معصوم شہریوں کی جانیں گئیں، اس میں شہید ہوئے، اور مالی نقصان تو بہت کم ہوا لیکن بہرحال ہوا، انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا۔ جن جگہوں پہ وہ آ کے ڈرونز کے لگے اسٹرائکس، اور جہاں پہ ان کے میزائل لگے، وہاں نقصان تو بہرحال ہوا، لیکن اس کو بہانہ بنا کر پاکستان پہ حملہ کرنا اور انٹرنیشنل بارڈر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان پہ تقریباً 250 ڈرونز کے ساتھ حملہ کر دینا، یہ ایک فلسفہ انہوں نے پیش کیا کہ اندر ہمارے ہاں جب بھی ہوگا تو ہم آپ پہ الزام لگائیں گے، اور یہی ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ جبکہ وہ خود پاکستان کے اندر دہشت گردی میں بہت دیر سے ملوث ہیں۔ جب امریکہ کی جو کیمپین تھی روس کے خلاف، اس میں ان کو بڑی سپورٹ ملی افغان حکومت کی طرف سے۔ ان کے 16-17 سفارت خانے پاکستان کی سرحد کے ساتھ تھے۔ انہوں نے نیٹ ورک بنائے، ان کی خفیہ ایجنسی را نے، اور ان نیٹ ورکس کے اندر کلبھوشن نیٹ ورک بھی تھا جو پکڑا گیا۔ ہمارے پاس کلبھوشن یادیو، ان کی نیوی کا لیفٹیننٹ کرنل جو حاضر سروس تھا اور را کے اندر ڈیپوٹیشن پہ کام کر رہا تھا، وہ پاکستان نے گرفتار کر لیا۔ لہٰذا اس پس منظر میں جو موقف ہے بھارت کا وہ بہت کمزور ہے۔ ٹھیک ہے، پوری دنیا ان کو دہشت گرد سمجھتی ہے، اور ایک اور اس میں بہت بڑا فیکٹر مودی کی ذات ہے، اور اس کی بنیادی پارٹی RSS جو ہے اس کو بین الاقوامی سطح پر دہشت گرد مانا جاتا ہے۔ مودی صاحب کے اوپر امریکہ میں داخل ہونے پہ پابندی تھی اسی دہشت گردی سے تعلق کی وجہ سے، لیکن امریکہ نے بھارت کے
تقریباً 1.40 ارب عوام کی رائے کو تعظیم دی اور مودی کو بطور وزیر اعظم وہاں پہ ویلکم کیا، اسی مودی کو جس پر پابندی تھی امریکہ میں داخلے کی. تو یہ جو ساری باتیں ہیں اس جنگ کے پس منظر کی اور اس جنگ کے اپنے حالات کی، پھر یہ نالائق بھی ثابت ہو گئے. نالائق اس قدر ثابت ہوئے کہ ان کی ساری اسٹریٹجک پلاننگ اور ان کی جو انٹیلیجنس ان کے پاس جمع ہوئی تھی وہ ناقص ثابت ہوئی، پلاننگ ناقص ثابت ہوئی، منہ کی کھانی پڑی اور بھاگنا پڑا امریکہ کے قدموں میں جا کے کہ ہماری جان چھڑا دو، ہم نے پاکستان کو چھیڑ لیا. ٹھیک ہے، امتیاز الحق صاحب، آپ کو انڈیا کے موقف میں کچھ جان نظر آتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کشمیر کے اوپر غاصب ہے، قبضہ کیا ہوا ہے. پہلگام کے واقعہ اس نے اپنا خود یعنی پلان کیا، فالس فلیگ آپریشن تھا. سندھ طاس کا معاہدہ اس نے خود معطل کیا. پاکستان ایک رائپیرین کنٹری ہے، پاکستان کا پانی اس نے روکا ہوا ہے، دھمکی دی ہے. تو کیا بتلائے گا جا کے، کیا ہے اس کے پاس سودا بیچنے کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان اپنے ہی ریجن کے اندر اکیلا رہ گیا. اس کے ہمسائے جو ہیں بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، نیپال ہے، مالدیپ ہے، بھوٹان ہے، یہ ہندوستان کے ساتھ نہیں ہیں. ہمیشہ اس کی جو ہے ایک دباؤ میں رہے. خود منی پور، آسام اور دوسرے علاقوں میں جو ہے مرکز کے خلاف، مودی کے خلاف وہاں پر موومنٹ موجود ہے. اپنے ہی ملک کے اندر جو ہے وہ ان کو حمایت نہیں مل رہی اور اب تقاضا کیا جا رہا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے نااہل اور اس کے پاس کوئی ڈیپتھ فل گہرا تجزیہ نہیں تھا پاکستان کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں. نتیجتاً باہر جب ہم جا کے دیکھتے ہیں تو نہ یورپ میں، نہ ساؤتھ امریکہ میں، نہ مڈل ایسٹ میں اس وقت ہندوستان کو کسی قسم کی حمایت حاصل ہے. مڈل ایسٹ سے، یورپ سے، سینٹرل امریکہ سے، ایشیا سے کہیں بھی ہندوستان کی اس جارحیت، اس ایکشن اور ایک غلط اقدام کی کہیں پر حمایت نہیں کی جا رہی. اور الٹا اس کے برعکس ہندوستان پر ایک ایسا دھبا لگنے جا رہا ہے کہ جس میں اب دنیا کو یہ اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ یہ سازش اسرائیل کے ساتھ ہندوستان نے یہ کی تھی کہ اس زون میں، ایشیا کے زون کے اندر دو نیوکلیائی ملکوں کے درمیان میں جنگ شروع کرا کر غزہ کے مسئلے پر سے جو ہے توجہ ہٹائی جائے. اس وجہ سے دنیا کے کسی ملک سے ہندوستان کو سفارتی، اخلاقی، سیاسی حمایت نہیں ملی. ٹھیک ہے. اچھا بلال صاحب، یہ جو پاکستانی وفد ہے اس وقت واشنگٹن کے اندر موجود ہے، بلاول بھٹو زرداری اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اس کی جو کیمسٹری ہے آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ ویل انف کہ اس کے اندر جو لوگ ہونے چاہیے تھے وہی اس کے اندر موجود ہیں اور ان کے اندر کنونسنگ پاور ہے کہ دنیا کو کنونس کر سکیں گے اور پاکستان کے موقف سے آگاہ کر سکیں گے؟ یہ سب پہلے تو میں عرض کر دوں، یہ تلبیس اطلاعات کا زمانہ ہے. یہاں آپ جنگ میں واضح کامیابی حاصل کر بھی لیں تو اگر سفارتکاری کے محاذ پہ آپ اپنا دفاع نہیں کر پاتے، آپ اپنا مقدمہ پیش نہیں کر پاتے، تو آپ کی وہ جو میدان جنگ میں حاصل کی گئی کامیابی ہے وہ بعد میں جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے. کیونکہ یہ تو زمانہ ہے سوشل میڈیا وارفیئر کا، اس میں حقیقت سے زیادہ تعصب جو ہے، پرسیپشن جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. اور پاکستان کی اس دفعہ سب سے بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں یہ رہی کہ نہ صرف میدان جنگ میں ہم نے ایک بہت بڑی اور واضح کامیابی حاصل کی، بلکہ سفارتکاری کے محاذ پر بھی ہماری جو سویلین حکومت ہے اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا. اور پہلی دفعہ یوں محسوس ہوا کہ بھارت جو ہے وہ عالمی سطح پر بالکل تنہا کھڑا ہے. کسی نے بھارت کا جو موقف ہے اس کی حمایت نہیں کی. تو جو عالمی برادری سے توقعات تھیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس پہ ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، ہم کہیں جی دہشت گردی ہوئی ہے اور اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے، لیکن جس انداز میں بھارت نے یک طرفہ طور پہ سندھ طاس معاہدے کو معطل کر دیا اور جس طرح سے ایف آئی آر کے اندراج سے پہلے، تحقیقات سے پہلے اس کا الزام پاکستان پہ دھر دیا اور پھر جس طرح پاکستان کے خلاف جارحیت کی گئی،
تو اس سے پوری دنیا کا جو موقف ہے وہ بدل گیا، اور بھارت کو جو حمایت درکار تھی عالمی برادری سے وہ نہیں مل سکی۔ اور ابھی بھی یہ جو وفود بھیجے گئے ہیں، بھارت کی طرف سے بھی ایک ڈیلیگیشن گیا ہے، ہماری طرف سے بھی ایک ڈیلیگیشن گیا ہے، تو ششی تھرور صاحب جسے وہ بڑا ایک کامیاب ڈپلومیٹ سمجھتے ہیں، اب وہ کولمبیا میں جا کے ہی کولمبین گورنمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جہاں بھی جا رہے ہیں انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اس کے برعکس جو پاکستان کا وفد ہے، اس نے اب تک بھی جو اس کی کارکردگی رہی ہے وہ بڑی اچھی رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں بڑے قابل، بڑے مزے ہوئے لوگ ہیں، اور وہ پاکستان کا مقدمہ جو ہے وہ بڑے اچھے انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا بریگیڈیئر صاحب، وہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جو ناکامی ہے وہ آپ کو ایکسپوز کر دیتی ہے، اور جو کامیابی ہے اس میں آپ کی بہت ساری خامیاں بھی چھپ جاتی ہیں۔ اس وقت انڈیا کے اندر جس طرح سے ان کی اپنی آرمی کو اور اپنے ڈیفنس کے شعبے کو کھول کے دیکھا جا رہا ہے اور اس کے اندر خامیاں تلاش کی جا رہی ہیں، بلکہ خود جو لوگ اس سسٹم کا حصہ ہیں وہ اس حوالے سے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ خامیاں ہیں۔ امر پریت سنگھ ہیں جو ان کے ایئر چیف مارشل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیفنس کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہاں انڈیا کے اندر کوئی ایسا منصوبہ شروع کبھی نہیں ہوا جو کہ مکمل ہوا ہو۔ جب یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، تو ہمیں اسی وقت پتہ ہوتا ہے کہ صرف باتیں ہیں، اس پروجیکٹ نے، اس ٹاسک نے مکمل نہیں ہونا ہے۔ تو وہ سٹنگ ایئر چیف مارشل ہیں جو کہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی ایکس جنرلز ہیں یا پھر جو امپارشل جو ہے وہ کرٹکس ہیں، وہ بھی اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو وہاں تو پینڈورا باکس بہت زیادہ کھلا ہوا ہے اس وقت، جو کہ ان کے اپنے ہی اس وقت ان کی جو فوج ہے جسے وہ سینا بولتے ہیں اس کے اوپر تنقید کر رہا ہے۔ جی دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے لیے فوجی میدان جنگ کی فتح سے بڑی کوئی معجون قوت بخش نہیں ہوتی، اور اسی طرح میدان جنگ کی شکست جو ہے یہ کسی بھی قوم کے لیے اس سے بڑا زہر قاتل کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑا زہر نہیں ہے قوموں کے لیے۔ تو بھارت نے یہ زہر ابھی پیا ہوا ہے تازہ، اور پاکستان نے فتح حاصل کی ہے، اور یہ بڑی روشن اور عیاں فتح ہے۔ پوری دنیا کے اندر کوئی ایک بھی آواز نہیں ہے، حتیٰ کہ اسرائیل تک سے یہ آواز نہیں آئی کہ پاکستان کی فتح میں کوئی شک ہے یا یہ نہیں ہے وہ جو بتائی جا رہی ہے۔ بھارت نے بڑی غلطی یہ کی کہ اس علاقے میں ساؤتھ ایشین ریجن میں رہتے ہوئے اور یہاں کی ایک بڑی قوت ہوتے ہوئے وہ 15,000 کلومیٹر دور 7 سمندر پار امریکہ کی گود میں جا بیٹھا۔ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نان الائنڈ ہیں، اور انہوں نے نان الائنڈ موومنٹ کا بڑا شد و مد سے علم اٹھایا ہوا تھا، پھر وہ نان الائنمنٹ ختم ہو گئی، یہ الائی بن گئے، انہوں نے نیوکلیئر معاہدہ بھی کر لیا، انہوں نے ڈیفنس کوآپریشن بھی شروع کر لی، انہوں نے ہوائی جہازوں کے آرڈر بھی دے دیے، اور امریکہ کے ساتھ ان کی پینگیں بڑھ گئیں۔ اب اس علاقے کی جو قوتیں ہیں وہ چاہتی ہیں سامراجیت کے دور سے لے کر آج تک بین الاقوامی تجارت کے رستے جو ہیں ہمارے ایشیا کے، ان کے اوپر ایشیائی قوتوں کا تسلط ہونا چاہیے، لیکن آج تک تسلط مغربی ملکوں کی نیوی کا ہے۔ امریکہ کے بھی بحری بیڑے اس علاقے میں موجود ہیں، ساؤتھ چائنا سی کے اندر ان کا چین کے ساتھ جھگڑا جاری ہے، اور جو سب سے نمایاں اس وقت اس خطے کے اندر جیو پولیٹیکل ریالٹی ہے وہ چائنا کا ابھر کر ایک معاشی قوت کے طور پر سامنے آنا ہے، اور جب بھی کوئی قوت معاشی طاقت حاصل کرتی ہے، معاشی ترقی حاصل کرتی ہے، تو پھر فوجی ترقی جو ہے وہ اس کا ایک لازم ڈیریویٹو جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نتیجہ ہوتا ہے۔ تو وہ آج ساری دنیا کے سامنے جیو پولیٹیکل سائنس کے جو ماہرین ہیں ان کے سامنے یہ حقیقت واضح ہے۔ بھارت اس مشکل میں ہے کہ اب وہ چین کے خلاف امریکہ کا پٹھو بننے کے لیے تیار ہو گیا، اور چین کی مخالفت میں یہاں کھڑا ہونے قبول کر لیا، تو یہ بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی تھی۔ پھر اس جنگ نے ان کو بہت زیادہ ایمبیرس کر دیا، بہت زیادہ شرمندہ کر دیا کہ 5 گنا بڑے ہونے کے باوجود اور پاکستان سے 10 گنا سے زائد ملٹری بجٹ ہونے کے باوجود انہوں نے اتنی نالائکی سے خریداریاں کیں، ناقص سامان خریدا، اور پاکستان کی جو تیاری تھی اس کا اندازہ لگانے میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ پھر جنگ چھیڑی اور منہ کی کھائی۔
میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس جنگ میں اگر ان کو، جس کو انگریزی میں بلڈی نوز کہتے ہیں، وہ بلڈی نوز مل گیا، جو کہ الحمدللہ اب ان کو مل گیا ہے، تو ان کی بہت زیادہ جو ساکھ ہے ملک کی، وہ اس پہ منفی اثر پیدا ہوگا، اور وہ منفی اثر ہمارے سامنے ہے۔ آپس میں لڑ رہے ہیں، شکست ہو جائے جیسے آپ نے کہا تو آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اب ان کے جو تبصرہ نگار ہیں وہ بھی، جو ان کے ماہرین جنگ ہیں اور جو بڑے کمانڈر ہیں، وہ بھی حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور مان رہے ہیں کہ حکومت کا موقف غلط ہے، ہمیں شکست ہوئی ہے، ہمارے جہاز جو ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے۔ ابھی اندر کی اطلاع جو ہے وہ ایک یہ بھی بین الاقوامی سطح پہ اڑ رہی ہے کہ جو پاکستان نے ان کے تقریباً 16 ایئر فیلڈز پہ اٹیک کیے تھے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ان اٹیکس کے نتیجے میں زمین پہ کوئی نقصان نہ ہوا ہو۔ جب اتنے ایکوریٹ پریسیجن گائیڈڈ ایمونیشنز کے ساتھ آپ نے اٹیک کیا ہے آدم پور پر، ادھم پور پر، سورت گڑھ پر، سرسا پر، اور بے شمار ان کے بٹھنڈا ایئر فیلڈ پر، امبالہ پر، تو ان ایئر فیلڈز پہ جو اٹیک ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں یہ کیا ممکن ہے کہ ایک بھی ان کا جہاز نہ لگا ہو؟ تو لہٰذا جو نقصان قبول کیا جا رہا ہے میرے خیال میں اس سے دگنے سے بھی زیادہ ہے نقصان اصل میں۔ اچھا امتیاز الحق صاحب، ہم تو یہ سنتے تھے کہ جو بھارت ہے وہ بہت بڑی جمہوریت ہے اور وہاں پہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، اور وہاں پہ جتنی بھی کمیونٹیز ہیں وہ بڑی چین کے ساتھ رہ رہی ہیں، جبکہ حالات جو ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں۔ کچھ یعنی ہندو جو پنڈتس ہیں ان کی طرف سے ہم اس طرح کے سرمن سننے کو ہمیں مل رہے ہیں جس میں مسلمانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں ہندو مت کے اندر آ جائیے، کچھ زیادہ فرق نہیں ہے اسلام کے اندر اور ہندو مت کے اندر۔ اور اس کے علاوہ ان کے جو جرنیل ہیں اپیندر دویدی، انہوں نے ایک آشرم کے اوپر جا کے حاضری دی ہے، اور یہ خاصا متاثر تھا، اور بابری مسجد کے اندر بھی اس کا نام تھا، ان کو ہوا دینے والوں میں شامل تھا۔ تو ایک جرنیل کی طرف سے وہاں جانا اور وہاں جا کے حاضری دینا، اس سے مدد لینا، اور خاص طور پہ وہ گرو جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہو کہ وہ ہندوتوا سے ہے، وہ متعصب ہے، وہ فرقہ وارانہ جو تشدد ہے اس کو ہوا دیتا ہے، اس سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس سے کوئی انڈین جو آرمی کا چہرہ ہے وہ داغدار ہوا ہے، وہ کھل کے سامنے آیا ہے، کیا ہے یہ معاملہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کی وہ جو سیکولر پالیسی تھی کہ تمام مذاہب جو ہیں وہ اور اس کے لوگ یہاں پر پرامن طریقے سے ایک جمہوری ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن انہی کمیونٹیز کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، پھر سکھوں کے ساتھ جو قتل عام کیا گیا اور وہ دنیا میں دیکھا گیا اور دنیا پریشان ہو گئی۔ شاید اسرائیل کے غزہ اور فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے بعد ہندوستان کا، مودی کا وہ چہرہ جو حیدرآباد میں قتل عام، جو مسلمانوں کا جو ہے ان کے املاک کو، اور پھر سکھوں اور منی پور میں جو ہے عیسائیوں کے املاک کو جو ہے، یہ کون سا ہندوستان ہے جہاں پر رہنے والے لوگ، کمیونٹیز محفوظ نہیں ہیں؟ یہ چہرہ ہے مودی اور آج کی اس قیادت کا جو مذہبی دہشت گرد، مذہبی جنونی، جن کے لیے انسان کسی طریقے سے ہندو اور ہندوازم کے علاوہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا ہے، اور یہ کمیونٹیز کے لیے ایک آواز ہے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ آج وہ مودی جو ہے وہ کرسچنز پر، مسلمانوں پر، عیسائیوں کے قتل عام کے بعد آج دنیا میں وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اسے دنیا کی کسی ملک سے اس کو حمایت نہیں مل رہی۔ اور کمیونٹیز جو ہیں آج اٹھا کے دیکھیں بی بی سی کی ڈاکومنٹری، اس میں حقیقت یہاں ہو جاتی ہے کہ جس طریقے سے ہندوازم کے نام پر دہشت گردی کی ہے، مذہبی دہشت گردی۔ ٹھیک ہے بلال صاحب، یہ G7 کانفرنس ہے جو کہ کینیڈا میں شروع ہوا چاہتی ہے، اس کا دعوت نامہ 6 سال میں پہلی بار مودی کو موصول نہیں ہوا ہے۔ اس کی وجہ سب کے سامنے ہے کہ جس طرح سے وہ سکھوں کا پیچھا کر رہا ہے، وہاں پہ سکھوں کو مروا رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، ابھی جو شنگریلا کانفرنس ہوئی ہے، شنگریلا ڈائیلاگز بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، وہاں پہ جنرل طاہر شمشاد موجود تھے، انڈیا کی طرف سے بھی ایک جنرل موجود تھے، تو وہاں ایک مکان موجود تھا کہیں وہ آپس میں ہاتھ ملا لیں، مصافحہ کر لیں۔
تو اس وقت جو جس طرح کے حالات ہیں پاکستان اور انڈیا کے، اس میں شاید تھوڑی سی نرمی آ جائے، مگر وہ بھی نہ ہوا. ان دونوں ڈیولپمنٹس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی شیخ صاحب، اس پہ ہم پہلے جیسے بات کر چکے ہیں کہ بھارت کو سفارتی سطح پر بہت بڑی ناکامی کا سامنا ہے، اور یہ جو کانفرنس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں بھارت کو مدعو نہ کیا جانا، اس کا جو ہے وہ واضح ثبوت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کا ایک عرصہ سے یہ موقف رہا کہ ہم آتنک کا شکار ہیں، دہشت گردی کا شکار ہیں، لیکن عملاً بھارت جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہے، بلکہ پوری دنیا میں کئی ممالک میں دہشت گردی میں جو ہے وہ ملوث ہے. آپ کو میں یاد دلاؤں، یہ پچھلے چند کچھ 2 برس کے دوران جو پیش آنے والے واقعات ہیں، قطر میں بھارتی بحریہ کے 8 اہلکاروں کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا. کینیڈا میں آپ کو پتہ ہے سکھ علیحدگی پسند جو ہے اسے قتل کیا گیا. لاہور میں ایک سکھ علیحدگی پسند کو قتل کیا گیا. امریکہ میں اس طرح کی کارروائی کی گئی، اور پاکستان میں گزشتہ 2 سال کے دوران 20 ایسے افراد کو قتل کیا گیا ہے، ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، جو کشمیر کی جدوجہد آزادی سے کسی نہ کسی انداز میں کبھی نہ کبھی منسلک رہے ہیں. تو یہ سارے واقعات جو ہیں یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ بھارت نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر کئی ممالک میں دہشت گردی میں ملوث ہے. اور تھوڑی دیر پہلے جو آپ ذکر فرما رہے تھے ایک بھارتی جرنیل کے آشرم میں جانے کا، تو یہ کوئی عام جرنیل نہیں ہے، بلکہ بھارتی افواج کے بری پور کے جو سپہ سالار ہیں جنرل اپیندر درویدی، وہ آشرم میں جو ہے وہ گئے ہیں. اور یہ آشرم بھی وہی جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ایودھیا کی جو تحریک تھی یہ اس کا جو ہے وہ حصہ رہے ہیں. تو ایک جرنیل کو فوج کے سپہ سالار کو تو ویسے بھی یہ زیب نہیں دیتا، اور پھر یا تو وہ چلے مسجد میں بھی جا رہے ہوتے، وہ چرچ میں بھی جا رہے ہوتے، وہ سب کے ہاں جا رہے ہوتے، اور پھر کسی آشرم میں گئے ہوتے، تو چلو اٹ میک سم سینس. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب سے مودی جی آئے ہیں اس کے بعد جو سیکولر بھارت کی بات ہے وہ میرے خیال ہے کہ بہت پیچھے رہ گئی ہے، اور بھارت اب ایک مذہبی جنونی ریاست میں تبدیل ہو چکا ہے. ٹھیک. اچھا بریگیڈیئر صاحب، تھوڑا پاکستانی سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پولی گرافک ٹیسٹ دینے سے انکار کیا ہے بانی پی ٹی آئی نے. 3-4 دفعہ ہو گیا ہے ٹیم جاتی ہے اس کا ٹیسٹ کرنے کے لیے. 9 مئی کے حوالے سے جو مقدمات چل رہے ہیں اس میں دراصل اس کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ 2-3 اور چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ جو ہیں وہ کیے جانے درکار ہیں. وہ ٹیسٹ کیوں نہیں دے رہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر وہ ٹیسٹ دے دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں 9 مئی کے جو پروسیڈنگز ہیں وہ جلدی ختم ہو جائیں گی، ان کی جان بھی چھوٹ جائے گی. وہ ٹیسٹ نہیں دے رہے وہ والا پولی گرافک. جی وہ ایک سائنٹیفک ٹیسٹ ہوتا ہے جھوٹ کو پکڑنے کے لیے، جھوٹ کا پتہ لگانے کے لیے، اور جس آدمی کا ضمیر صاف ہو اور جس نے جو معصوم ہو، جس نے کچھ نہ کیا ہو، اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا عموماً یہ ٹیسٹ لینے پر. اور وہ اپنے آپ کو، وہ مشین جو ہے وہ آپ کے دل کی دھڑکن اور آپ کے خون کی گردش کو مانیٹر کرتی ہے اور اس کا ریکارڈ رکھتی ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جہاں پہ جھوٹ بولیں گے آپ، وہاں پر آپ کی دل کی دھڑکن کا ایک خاص انداز ہوگا اور بلڈ پریشر بھی اوپر نیچے جائے گا. اب وہ ٹیسٹ لینا، زبردستی دینا قانونی طور پر جائز نہیں ہے کہ آپ زبردستی نہیں کر سکتے. والنٹریلی کسی بھی قیدی کو یا کسی بھی ملزم کو اگر کہا جائے کہ یہ ٹیسٹ لو، وہ اگر لے وہ ٹیسٹ اور اس کو اپنے اوپر اپنا اندازہ لگانے دے، تو اس سے اس کی معصومیت اور اس کی جو بے قصوری ہے وہ تھوڑی بہت قانونی لحاظ سے وہ مسلم ہوگی. جو ٹیسٹ نہیں لیتا اس کے اوپر ایک یہ قانونی لحاظ سے ایک یہ اثر آئے گا کہ اس نے لائی ڈیٹیکٹنگ مشین کو رد کیا ہے، تو ظاہر ہے اس رد کرنے کی کوئی وجوہ ہوں گی. وہ قانونی لحاظ سے ان کے حق میں اچھی بات نہیں ہوگی، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے وکلاء سے مشورہ کیا ہوگا اور اس مشورے کے نتیجے میں انہوں نے انکار کیا ہے. انکار کرنا قانونی لحاظ سے اس کے مضمرات بھی ہیں، اور شاید اگر وہ ان کے وکلاء نے کہا ہے کہ نہ کرو اور ان کو کوئی فائدہ ہو جائے گا تو وہ دیکھی جائے گی. لیکن بہتر یہ تھا میرے خیال میں، میری ذاتی رائے میں، کہ وہ ٹیسٹ لے لیتے.
ٹھیک ہے. اچھا امتیاز صاحب، یہ ایک طرف پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہمارے جو کیسز ہیں ان کی سماعت روزانہ کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، اور دوسری طرف جب یہ والا واقعہ آتا ہے تو اس میں وہ ٹیسٹ دینے سے انکار کرتے ہیں. کیا وہ خود چاہتے ہیں کہ لائم لائٹ میں رہیں، لیڈز لگتی رہیں، آج ٹیسٹ ہوا، آج نہیں ہوا، آج کون ملاقات کے لیے آیا، آج کس کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی، یا یہ سلسلہ چلتا رہے اور میڈیا کے اندر اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی رہے؟ پی ٹی آئی، ہاں ایک وقت تھا پی ٹی آئی کو عوام کی حمایت حاصل مختصر ہوئی، بتائیے گا وقت کا میں. اور اب جو ہے اس کا گراف نیچے کی طرف جا رہا ہے، اور اس کا اپنا وقت ختم ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کا. پی ٹی آئی بحیثیت سیاسی جماعت کے اب سیاسی جماعت نہیں رہی، گروپوں میں فریکشنز کے اندر تقسیم ہو گئی ہے، اور اس کا ہر فریکشن فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. سیاسی طور پر پی ٹی آئی کا دور ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بلال غوری صاحب، ذرا مختصراً بتائیے گا، سلمان اکرم راجہ نے آج یعنی ایک کانٹیکسٹ ہٹ کے بات کی کہ جی عمران خان کے جو بچے ہیں وہ پاکستان آئیں گے اور سیاست کے اندر حصہ لیں گے. اس سیناریو کے اندر ان کے حوالے سے بات اور ان کی پاکستان کے اندر پولیٹکس کے اندر جو ہے وہ اس کا پارٹیسپیٹ کرنا، یہ بات کہاں سے آ گئی؟ جی شیخ صاحب، ابھی تو بیان کی حد تک ہے، جب وہ آئیں گے تو پھر اس پہ جو ہے وہ بات ہوگی. لیکن جو بات آپ نے کی تھی وہ مشین پہ ٹیسٹ نہ دینے والی، پولی اس پہ گرافک والی. کرنا چاہوں گا. اور بہتر یہ ہوتا کہ آپ تحریک انصاف کے کسی ترجمان کو، کسی رہنما کو مدعو کرتے اور اس کے سامنے ہم یہ باتیں کرتے. آپ عمران خان صاحب کا وہ کلپ بھی چلاتے جس میں وہ اپنے سیاسی مخالفین کو کہا کرتے تھے کہ اگر چوری نہیں کی تو تلاشی دینے میں کیا حرج ہے. تو ابھی بھی عمران خان صاحب کو نے اگر کچھ غلط نہیں کیا اور انہیں کوئی یہ احتمال نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولیں گے اور وہ پکڑا جائے گا، تو ٹیسٹ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف جھوٹ پکڑنے والی مشین ہے، دوسری طرف جھوٹ بولنے والی مشین ہے، تو شاید اس وجہ سے وہ گریزاں ہیں عمران خان صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ تینوں کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو. اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tvtoday.com.